مگر شاہ صاحب بات یہ ہے کہ جو آپ کی آخری حکومت آئی تھی، اتحادی حکومت آئی تھی، اس کے بعد ہم نے اتنی سخت گھٹن جو ہے وہ دیکھی ہے پاکستان کے اندر، جہاں پہ سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس سسپینڈ ہو گئے۔ اختر حسین جیسے سینئر وکیل، جن کو آپ بھی جانتے ہوں گے، انہوں نے مہنگائی کے اوپر مظاہرہ کیا تو ان کے اوپر میوٹنی بغاوت کا پرچہ بن گیا۔ ابھی بھی ہمارے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، ان کو جو ہے حراست میں لیا گیا ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو اتحادی حکومت آپ لے کے آئے تھے، جس کا آپ حصہ تھے، وہ فیل ہو گئے، کہ لوگ اب اپنی بات کر ہی نہیں سکتے؟ اس ماحول میں کیسے انتخابات جو ہیں صاف ہوں گے جہاں پہ لوگ اپنی اظہار ہی نہیں کر سکتے؟ دیکھیں، آپ کا سوال بڑا اچھا ہے اور معقول بھی ہے، صحیح بھی ہے، میں آپ کے سوال کو غلط نہیں کہتا۔ یہ حکومت تھی 11 پارٹیوں کی، اور ایسے ہی حالات میں ایسے ہی رزلٹ آتے ہیں۔ مگر آپ دیکھ لیں کہ جب ہم انڈیپینڈنٹ حکومت ہماری تھی 2008 میں، کہ ایک بھی آپ کو سیاسی قیدی نہیں ملے گا اس زمانے میں۔ اب ہمارے اتھارٹی بڑی محدود تھی، اس اتھارٹی میں جتنا ہم کر سکتے تھے کر سکے، مگر جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، کیئر ٹیکر تو نہیں تھی، وہ تو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، 16 مہینوں کی، پارلیمنٹ نے ان کو بنایا تھا، مگر جو کچھ ہوا اس میں 16 پارٹیاں تھیں۔ کس پارٹی کی ریسپانسبلٹی زیادہ تھی، کس کی نہیں تھی، یہ ابھی آپ فیصلہ کر سکتی ہیں۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اب تو آپ حکومت میں نہیں ہیں، نہیں چاہتے۔ اگر صاف شفاف انتخابات ہونے ہیں اور لوگوں نے اپنی بات کرنی ہے، اپنی سول پولیٹیکل رائٹس کے بارے میں بات کرنی ہے، مہنگائی کے اوپر بات کرنی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا جو آپ سینئر سیاستدان ہیں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر، کہ آپ کی ذمہ داری ہے وہ ماحول بہانا، اور آپ کیا کریں گے؟ آپ کے سامنے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ مہنگائی کو ختم کرنا چاہیے، پرائرٹی مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، ملک کو کی فوڈ باسکٹ کی طرف نظر ہونی چاہیے، ملک کے لوگ بھوکے نہ ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں اور بات کریں گے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ جی آپ تو کر رہے ہیں، مگر اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر سیڈیشن کے پرچے بن جاتے ہیں۔ شاہ صاحب آپ صرف صحافیوں کی میں بات نہیں کر رہی، اب تو سینئر وکلا کے اوپر بھی بن رہے ہیں۔ نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، یہ اس سے پاکستان کو نقصان نہیں ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا۔ مگر بڑی پراؤڈلی میں کہہ سکتا ہوں کہ 2008 سے 2013 تک ہم نے جو بھی کمٹمنٹ کی وہ پوری کی، جو بھی کمٹمنٹ کی، جو بھی کمٹمنٹ کی، چلیں اب بے روزگاری کی، اب آپ کی کمٹمنٹ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگی شاہ صاحب؟ جی ٹھیک، ہماری کمٹمنٹ لوگوں کے ساتھ آگے کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم پیچھے مڑ کے وہ فیصلے نہیں کریں گے، ہم آگے دیکھ کے فیصلے کریں گے، اور وہ فیصلے کریں گے جو پاکستان کے عوام کے جو دکھ و درد ہے۔ پیپلز پارٹی نے 55 سال پہلے بھی یہ بات کی تھی اور اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، مگر آپ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ کیونکہ اب تو پاکستان مسلم لیگ نون بیانیہ دے رہا ہے اپنی پارٹی کا، ہمارا تو بیانیہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ، ہمارا معاشی بیانیہ ہوگا، ایگریکلچر بیانیہ ہوگا، لیبر بیانیہ ہوگا، نوجوانوں کا بیانیہ ہوگا، اور ہم نے پروف کیا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم بیانیہ دیں گے، کل ہم نہیں کر سکے تھے ابھی کریں گے، نہیں، ہم نے کل بھی کیا تھا، آنے والے وقت میں بھی کر کے آپ کو دکھائیں گے۔ یہ پاکستان کے لوگ دیکھیں گے کہ پیپلز پارٹی کیسے بے روزگاری کا خاتمہ کرتی ہے، کیسے گورنمنٹ ملازمین، ٹھیک ہے، مگر جو بھی بیانیہ ہوگا، ٹھیک ہے ان کی تنخواہوں پہ کس طریقے سے، ٹھیک، مگر شاہ صاحب جو بھی بیانیہ ہوگا وہ معیشت سے جڑا ہوا ہوگا، یہ کلیئر کر دیجئے۔ آپ کا جو بھی بیانیہ ہوگا، بگ سلوگن ہوگا، وہ معیشت سے جڑا ہوگا۔ 100%، اچھا، یہ بڑی آپ نے 100%۔